ساتھ مرتب ہوں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب. آپ ماہر ہیں بین الاقوامی امور. تھینک یو سو ویری مچ سر آپ کے وقت کے لیے. سر سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ایران اور اسرائیل کے جو حالیہ حملے ہیں خطے پر اگر اوور آل ہم اس کے اثرات جاننا چاہیں تو کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ یہ بہت اہم ملک ہے ایران خطے کا، اور اسرائیل کی ظاہر ہٹ درمی بھی بہت اہم ہے. تو اس دونوں ممالک کے درمیان اگر مزید کشیدگی بڑھتی ہے اس کے سبب ہے، اس کا سبب ہے غزہ اور لبنان، اور جو اسرائیل ظلم و تعدی اور بربریت جاری رکھے ہوئے ہے. اس سلسلے میں ایران وہ ملک ہے OIC کا جو اپنے طور پر سب سے زیادہ قوی طور پر اسرائیل کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اور تو اس کے علاوہ کوئی زیادہ بڑا تضاد نہیں ہے. تو ایک تو یہ رہا خطے پر اس کا ظاہر ہے. خطے پر اگر جس طریقے سے اسرائیل نے یہ حملہ پلان کیا تھا، اگر یہ حملہ اس انداز میں ہو جاتا، میرا اشارہ ہے اسرائیل نے ابتدائی طور پر آئل کے تنصیبات پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، جو کہ منظر عام پر آ گئی تھی بات، اور پینٹاگان کی کچھ جو منصوبہ بندی جو ڈسکشن ہو رہی تھی اسرائیل سے وہ منظر عام پر لیک بھی ہو گئی تھی اور آ گئی تھی منظر عام پر. تو اگر وہ ہو جاتا تو خطے میں تو ایک بھونچال آ جانا تھا، بلکہ دنیا میں ایک بھونچال آ جانا تھا. دنیا کا ایک بہت بڑا آئل کی سپلائی تقریباً 80% کے قریب چائنا کو جاتی ہے، باقی اسی انداز میں بلک آف دی آئل سپلائی دنیا میں جاتی ہے. تو ایک تو وہ بھونچال آ جانا تھا. دوسرا یہ ہے کہ پھر یہ آگ اس سے زیادہ بڑھتی، کیونکہ ایران نے بالکل واضح طور پر یہ بتا دیا تھا اسرائیل کو کہ اگر ان کے آئل تنصیبات پر حملہ ہوا تو پھر گلف کنٹریز کے کوئی ایک آئل تنصیب نہیں بچے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میوچول تباہی ہو جانی تھی، نمبر 1. نمبر 2، اسرائیل کا خیال تھا کہ وہ نیوکلیر تنصیبات پر حملہ کرے گا، اور اس معاملے میں ایران نے بالکل واضح کر دیا تھا کہ اس کا جواب دیا جائے گا. ایک بات تو واضح ہو گئی اس حملے سے جو اسرائیل نے کیا ہے کہ اس میں کچھ ڈپلومیٹک ورک یقیناً شامل تھا، جس میں امریکہ نے اپنا رول ادا کیا ہے دونوں سائڈ پر. ایک تو یہ ہے کہ اس نے عمان دونوں سائڈ پر ہے، لیکن امریکہ کی جانب سے یہ جو اسرائیلی حملہ ہے اس کو دفاعی حق قرار دینا، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا یہ ایران کے لیے کسی قسم کی وارننگ ہو سکتی ہے؟ نہیں، امریکہ کی اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اگلے 1 منٹ میں بتا سکوں کہ امریکہ اسرائیل کے معاملے میں ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور اسرائیل سے دفاعی پیکٹ ہے اس کا. اسرائیل کے لیے امریکہ نے کہا ہوا ہے کہ اگر اسرائیل پہ حملہ ہوا تو ہم اسرائیل کی طرف. یہ تو بالکل ایک دفعہ نہیں، کوئی سینکڑوں مرتبہ یہ بات واضح ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. وہ اس کو دفاع کا حق اسی لیے دیتا ہے اسرائیل کیونکہ 7 اکتوبر سے لے کے یہ تقریباً 20 مرتبہ کہا جا چکا ہے کہ اسرائیل کو اس کا حق ہے. اندازہ کریں دنیا میں یہ حق کہیں نہیں دیکھا گیا کہ تقریباً 42,924 آج کی صبح تک جو ہے اسرائیلیوں نے شہید کر دیا ہے غزہ میں، اور اس کے بعد ان کے صرف 1163 لوگوں کے اگینسٹ. تو آپ ریشو دیکھیں، اور وہ پھر ابھی ان کا حق ہے. لیکن سر یہ جو عراق کی ایئر بیس یوز کی گئی ہے امریکہ کی جانب سے، تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ امریکہ تو بالکل اس جنگ میں ایکسپوز ہو چکا ہے، وہ سراسر سامنے آ چکا ہے کہ وہ چاہتا کیا ہے. نہ صرف یہ بلکہ جو ریفیولنگ ہوئی ہے فضا میں، کیونکہ تقریباً 1162 میل کے قریب کا فاصلہ ہے جو کہ ان کے F-35 جو استعمال ہوئے ہیں وہ اس کی نہیں جا سکتے تھے واپس اگر ان کی ریفیولنگ نہیں ہوتی. تو ان کی فضا میں ریفیولنگ کے لیے اسرائیل کے پاس اتنے ایسٹس نہیں ہیں، بہت تھوڑے سے ہیں. تو ان کی ریفیولنگ کے لیے بھی امریکہ نے مدد دی ہے. تو یہ تو حقیقت ہے کہ امریکہ ان کی مدد دیتا رہا ہے. تقریباً 8,500 ٹن انہوں نے گولہ بارود سپلائی کیا ہے 7 ستمبر سے. تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے. کوئی $36 بلین دیے ہیں اسرائیل کو، تو یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. انہوں نے کیا ہے، وہ مانیں گے نہیں اس کو کہ انہوں نے، وہ تو اجتناب کر رہے ہیں کہ ہماری مدد نہیں ہے. لیکن اس سے بڑھ کر اور کیا مدد ہو سکتی کہ فضا میں ریفیولنگ کی ہے، چاروں طرف بحری بیڑے اپنے لگائے ہوئے ہیں، اور بحری بیڑوں سے جب بھی ایران حملہ کرتا ہے، جوابی حملہ کرتا ہے اسرائیل پر، تو اپنے تمام ایئر ڈیفنس سسٹم بحری بیڑوں سے بھی، اور اسرائیل کے پاس جو سسٹم انہوں نے لگا کے دیا ہے آئرن ڈوم، وہ اتنے میزائلوں کو تو انٹرسیپٹ کر ہی نہیں سکتا. اور ایران نے ثابت کر دیا پچھلی مرتبہ جو حملہ کیا تھا، جوابی حملہ کیا تھا، اور اب بھی ایران کہتا ہے کہ وہ اپنا حق
محفوظ رکھتا ہے کہ وہ اس کو کرے گا. لیکن اب جو خبر آ رہی ہے ایران نے ایک بڑی دانائی کے ساتھ, بڑی اچھی ڈپلومیسی کے ساتھ اس کو لنک کر دیا ہے کہ اگر سیز فائر ہو جاتا ہے تو وہ اپنا یہ حق, جو کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے 51 آرٹیکل 51 کے تحت ایران کو حق دیتا ہے کہ وہ اس کے جواب دے سکے اپنی دفاع کے سلسلے میں. تو یہ حق استعمال وہ اس وقت نہیں کرے گا اگر یہ سیز فائر ہو گیا. تو یہ سیز فائر ہوتا ہے تو ایسی صورتحال میں اس آپشن کو, اس آرٹیکل کو استعمال کیا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ خطے میں ایران کی حمایت یافتہ جو پراکسیز ہیں جیسے حزب اللہ ہے, حماس کے رد عمل کو اب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس تمام تر سینیریو میں؟ یہ ایک بہت بڑی طاقت ایران نے اپنے لیے کر لی ہے پیدا, جو کہ پچھلے 20 سالوں میں یہ طاقت پیدا ہوئی ہے. یہ پراکسیز نہ صرف ہوتی ہیں, نہ صرف حماس ہے, نہ صرف یہ حزب اللہ ہے, بلکہ عراق میں کئی ملیشیا ہیں. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آبادی کا تناسب دیکھیں آپ گلف کنٹریز میں, تو کویت میں کوئی تقریباً 45% سے زیادہ شیعیت پاپولیشن ہے. اسی طرح بحرین میں, اسی طرح اور جگہوں پر. تو وہاں بھی جو سلیپر سیلز اور جو ہے وہاں بیسز ہیں امریکہ کی, اور ایران نے اپنے اشاروں میں پہلے یہ ڈپلومیٹک بیان دے دیا تھا, ڈپلومیٹک میسج دے دیا تھا کہ اگر ہم پر ہماری اس کو وقار کو, ہماری ڈیفنس کو اگر کیا گیا, حملہ کیا گیا ایران پر, تو ہم اس حد تک بھی جائیں گے کہ ہم یہاں جتنے بھی انٹرسٹ ہیں امریکہ کے اور دوسرے, اس کو ہم پھر نشانہ بنائیں گے. یہ انہوں نے اس پر اپنا ان کے یعنی کہ ڈاکٹر صاحب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو پراکسیز ہیں ان کی سرگرمیاں خطے کی صورتحال کو مزید خراب کر سکتی ہیں؟ ابھی تو استعمال ہی نہیں ہوئی ہے. ایران نے اپنی طاقت کو ریزرو رکھا ہوا ہے. صرف اس وقت جو استعمال ہوئی ہے وہ بھی ریٹیلیٹری انداز میں حماس, حزب اللہ اور ہوتی. باقی جو خطے کی ہیں وہ تھوڑی سی عراق کے پراکسی استعمال ہوئی ہے. باقی جن کا میں نے ذکر کیا ہے ابھی تو وہ بالکل جسے کہا جائے کہ ڈورمنٹ ہے. جب ان کو ایکٹیویٹ کیا گیا تو یقیناً اس میں کافی توانائی آ جائے گی اور کافی نقصان ہو جائے گا, جو کہ نہ صرف خطے کے لیے نقصان دہ ہوگا. اور اس میں بات یہاں نہیں ٹھہرے گی. پھر اگر یہ بات بڑھی تو پھر اس میں دنیا کے دوسرے پاور جو اس بلاک کے ہیں, چائنا اور رشیا, وہ دور نہیں رہ سکیں گے. میں باور کراتا چلوں آپ کے ناظرین کو کہ چائنا کے ساتھ اس کے ایران کے جو معاہدے ہوئے ہیں پچھلے دنوں, اس میں چائنا نے 400 بلین کی اس میں کرنی ہے اگلے 25 سال میں انویسٹمنٹ, جو کہ شروع کر دی ہے. اور ساتھ میں ان کی انٹیلیجنس اور جو گلف کے حوالے سے ان کا ایک معاہدہ بھی ہوا ہے, ایگریمنٹ بھی ہوا ہے. رشیا اور ایران کے ابھی بہت زیادہ انٹینس ہم آہنگی شروع ہو گئی ہے. اور